أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. ابھی جو آپ نے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، آج اسی کے جانیں گے کہ رب تعالیٰ نے اس میں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے بنی نوع انسانیت کے لیے کہ یا بنی، یا اے بنی اولاد اسرائیل یعقوب، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللتی جو انعمتا میں نے بخشی، علیکم تمہیں، وأوفو اور پورا کرو، بعہدی میرا وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا وعدہ، وإیایا اور مجھ ہی سے، فرحبون ڈرو. اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص کر کے میرے سے ہی ڈرو، میرا ہی ڈر رکھو. اس میں اللہ پاک کا جو حکم مبارک ہے وہ یا بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے، کہ آیت مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے یا بنی اسرائیل. جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرائیل کا لفظی معنی، اس کا مطلب ہے عبداللہ. عبداللہ یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا لقب مبارک تھا. تو اب ان کو کیوں اس طرح سے بلایا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے پکارا جا رہا ہے کہ ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کسی بندے کو یاد کرواتے ہیں نا کہ تم ایسا کام نہیں کرو، تم ایک سخی کی اولاد ہو، تم ایک عالم کی اولاد ہو، تم ایک پہلوان کی اولاد ہو، تم شجاعت دکھاؤ، تم عالم کی اولاد ہو، علم میں کمال پیدا کرو، اور تم اس طرح سے مطلب ان کو ان کے جد امجد کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جیسے تفسیر ابن کثیر میں بھی فرمایا گیا ہے کہ تم میرے صالح اور فرما بردار بندے کی اولاد ہو، تمہیں چاہیے کہ تم ان کی طرح تابعداری کرو، نہ کہ تم دوسری طرف جاؤ اور بہت بڑی بڑی نافرمانیاں اور حکم عدولیاں کرنا. یہ تمہارا شیوا نہیں ہونا چاہیے. یہ رب تعالیٰ کا بڑا لطیف اور بڑا خوبصورت انداز ہے کہ جس طرح سے وہ فرما رہے ہیں، انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں کرو. اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں حکم ہو رہا ہے، اور ان کو یہ بھی یاد کروایا جا رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں اپنی قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں. ان نشانیوں میں کیا نشانیاں تھیں کہ یہ اتنی بڑی نعمتیں، یہ جو فرمایا نا کہ اذکروا نعمتی، کہ تم میرا وہ احسان یاد کرو، میری نعمتیں یاد کرو. کون سی نعمتیں بھائی؟ نعمتیں وہ جو پتھروں سے نہروں کا جاری کیا، من و سلوہ کو اتارا، اور ان کا ذکر آگے قرآن پاک میں بھی آئے گا. اور فرعون جب ان پر مسلط ہو گیا تھا، اس کا عذاب آ گیا تھا، تو ان سے کس نے آزاد کروایا تھا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے آزاد کروایا تھا. اور سب سے بڑا انعام رب تعالیٰ نے جو فرمایا، وہ انعامات میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے کثیر انبیاء کرام کو اولاد یعقوب میں مبعوث فرمایا، ان کا نزول ہوا، اور اولاد یعقوب علیہ السلام کو سلطنت اور بادشاہت بھی دی گئی.
تو یہ سارے رب تعالیٰ کے انعامات ہیں، اور وہ اپنے انعامات یہ بھی یاد کروا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں تورات بھی عطا کی گئی کہ تاکہ میرے حکم ارشاد جو ہے اس کے مطابق تم اپنی زندگیوں کو گزار سکو اور اپنے آپ کو اس حکم کے مطابق ڈھالو تاکہ تم میرے خاص بندے بن سکو، میرے فرما بردار بندے بن سکو۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہود کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہودیوں کو خصوصی خطاب کرنے کی مصلحت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جزیرہ عرب کے باشندوں میں ایک خاص مقام حاصل رکھتے تھے۔ 4000 سال تک جو ان کے نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہا تھا، تو ہزاروں نبی ان میں پیدا ہوئے تھے، جن کے باعث علم و حکمت میں کوئی قوم ان کی برابری کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے گرد و نواح میں آس پاس بسنے والے جو قبائل تھے وہ ان کی علمی برتری سے بڑے مرعوب تھے، مانتے تھے اس بات کو۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے جب اسلام آیا تھا تو اسلام سے بھی انہوں نے قبول کرنے کی شرط یہی رکھ دی تھی کہ اگر یہود نے اسلام قبول کیا تو ہم کر لیں گے۔ اور قرآن حکیم نے تو یہود کے اس خاص طور پر اس لیے اسلام کی طرف بلایا ہے نا کہ وہ تاکہ پتہ چلے، لوگ دیکھیں کہ یہ اپنی کس طرح سے ہٹ دھرمیوں پہ اور نافرمانیوں پہ تلے ہوئے ہیں، اور ایک دنیا کی جو کہ صرف ایک جس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اس کی خاطر یہ اتنے بڑے انعام کو بھول کر، اتنے بڑے احسانوں کو بھول کر مخالفت کر رہے ہیں، اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے، اس کا باقی بیان انشاءاللہ اگلے حصہ دوم میں ہوگا۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ۔